پر جوانی آ گئی، مخزن اسرار قدرت کے امین پیدا ہوئے، مخزن اسرار قدرت کے امین پیدا ہوئے، مبارک ہو دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے، جناب رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ دو صلاۃ کے بعد تو بے حساب شکر ہے اس مالک کائنات کا، خالق کائنات بھی ہے اور مالک شریعات بھی، ذات احد بھی ہے، صمد بھی، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی، اور جس کا مقام ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانام نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم آمنہ کے لال سونے بے مثال جان کائنات، شان کائنات، مست کائنات، مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد واجب احترام معزز و مکرم حاضرین و سامعین محتشم، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے پایہ لطف و احسان ہے۔ اپنی زندگی میں ایک بار پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی، عظیم نبی، امام الانبیاء، رسولوں کے تاجدار، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت باسعادت کا یہ عظیم مہینہ ماہ ربیع النور نصیب فرمایا۔ حاضرین محترم، بلا تاخیر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کی طرف ختم نبوت کا تاج پہنا کر، امام الانبیاء کا مقام دے کر، رسولوں کا تاجدار بنا کر اللہ رب العزت نے جب اس انسانیت کی طرف اپنے محبوب نبی کو بھیجا تو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دنیا میں ہونا اور حضور کا دنیا میں تشریف لانا وہ سارے جہان کے لیے، کل کائنات کے لیے اتنا عظیم اللہ رب العزت کی طرف سے انعام تھا۔ اللہ رب العزت کی ساری کائنات کی ساری نعمتوں میں سے کوئی نعمت آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، فوق میں ہے یا تحت میں ہے، خشک میں ہے یا تار میں ہے، باہر میں ہے یا بر میں ہے، ساری کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہونا، اور پھر وہ ایسی نعمت ہے رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے اور اجر ہے کہ اس پر اللہ رب العزت نے کیٹیگوری کلی قرآن مجید قرآن رشید میں فرمایا کہ میرے بندو، میں نے دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں، اس مادی زندگی میں تمہیں نعمتیں تو بہت ساری عطا کی ہیں، انعامات تو تم پر بہت سارے ہیں، میرے لطف و احسان تو تم پر بہت سارے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو، میرے انعامات کو تم گنتی کرنے لگ جاؤ تو فرمایا تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں، سانسیں ختم ہو جائیں، لیکن میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک طرف اتنی زیادہ اللہ رب العزت نے لا تعداد بے حد و بے حساب نعمتیں دی، تو کسی بھی نعمت پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا، لیکن جب نبیوں کے امام آئے، رسولوں کے تاجدار آئے، امام الانبیاء آئے، تب اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میرے بندو نعمتیں میں نے تمہیں بہت ساری دی ہیں، لیکن جس نعمت پر مجھے بھی فخر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس نعمت کی تم قدر بھی کرو، اس نعمت پر میرا شکر بھی کرو، اور میری اس نعمت کے ساتھ اپنا تعلق بھی جوڑ لو، اور وہ میری نعمت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام۔ تو یہ ہماری خوشبختی ہے، یہ ہماری سعادت مندی ہے، اور ہم اپنی اس قسمت پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے، جتنا بھی فخر کریں اتنا ہی کم ہے، اور جتنا بھی اس پر اللہ رب العزت کا ہدیہ شکر بجا لائیں اتنا ہی کم ہے۔ یہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول یہی تمنا کرتا رہا، یہی آرزو کرتا رہا اور یہی التجا کرتا رہا کہ باری تعالیٰ وہ عظمت والے رسول، وہ شانوں والے رسول، اور وہ ایسے عظیم نبی کہ جس نبی کی خاطر ہمیں نبوتیں ملی، وہ ایسا عظیم رسول کہ جس کی رسالت کی خاطر ہمیں رسالتیں ملی، اس نبی اور رسول کو ہمارے زمانے میں بھیج دے تاکہ ہم اس کی زیارت کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے سارے نبی اور سارے رسولوں کے بعد خاتم النبیین اور ختم نبوت کا تاج پہنا کر اپنے محبوب نبی کو بھیجا، تو ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے
جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی محبوب نبی کا ہمیں امتی بنایا۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرما کر اتنا بڑا ہم پر بھی احسان کر دیا کہ ساری زندگی صرف اسی اللہ رب العزت کے انعام پر اور نعمت کا بھی ہم شکر کرتے رہیں تو تب بھی ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہتا تو ہم میں سے جسے چاہتا سابقہ امتوں میں جس امت میں چاہتا وہ پیدا کر سکتا، کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، سارا جہان اس کا محتاج ہے، ساری کائنات اس کی محتاج، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں اکثر بیشتر کہ کسان جب کھیتی باڑی کرتا ہے، کسی بھی کھیت کے اندر کوئی بھی وہ اناج لگاتا ہے، گندم لگاتا ہے یا کوئی بھی، تو جب اس کی مٹھی کے اندر بیج ہوتے ہیں وہ اپنی کھیت میں ایک طرف سے بیج پھینکنا شروع کر دیتا ہے، پھر اپنی مرضی کے مطابق اپنی ترتیب کے مطابق وہ چلتا جاتا ہے۔ اب اس کی منشا ہوتی ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اپنی مٹھی کے ذریعے اس بیج کا چاہے تو اپنی دائیں جانب کر دے، چاہے تو وہ بائیں جانب کر دے، چاہے تو وہ سامنے کی طرف پھینک دے، چاہے تو وہ پیچھے کی طرف پھینک دے۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سب کو پیدا کرنے والا رب کائنات ہے۔ اس طرح ایک کسان چاہے تو اپنے اس ایکڑ کے جس خطے جس کونے میں جس بیج کو چاہے پھینک دے، اللہ بھی چاہتا تو ہمیں سابقہ امتوں میں سے کسی بھی امت کے اندر بھیج سکتا تھا، کسی نبی کی نبوت میں ہمیں رکھ سکتا تھا، لیکن اس مالک کے کائنات کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی کی آخری امت کے اندر شانوں والے رسول اور شانوں والی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اس پر ہمیں جتنا بھی ہم فخر کریں کم ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔